ایک روز عربی بیلٹ والا برقع منگوا کر پہنا اور دیور سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جو اس رات ہوا وہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ دیور نے اس رات کئی دنوں سے میں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ لیکن آج تو میرے پاس موقع بھی تھا اور میں ارادہ بھی کر چکی تھی، اسی لیے جیسے ہی میرے شوہر کام سے گئے میں نے جلدی سے عربی بیلٹ والا برقع پہنا اور دیور سے ملنے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا آج میں اس کی حقیقت جان ہی لوں گی۔ میرے دیور کی رہائش باقی سب گھر والوں سے الگ تھی، وہ ایک گھر چھوڑ کر رہتا تھا۔ میں وہاں اجنبی عورت بن کر گئی تو اتفاق سے وہ اکیلا بیٹھا تھا اور کوئی بھی وہاں اس وقت موجود نہیں تھا۔ حالانکہ یہ کام میرے لیے خطرناک تھا، اگر دیور کو شک ہو جاتا تو میری شامت اپنے میاں کے ہاتھوں پکی تھی۔ میں نتیجے سے لاپرواہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں اسے جانتی نہیں ہوں، انجان عورت ہوں۔ پہلے تو میری یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل سوکھے پتے مانند پھڑپھڑانے لگا، لیکن میری بدلی ہوئی آواز پر وہ مجھے نہیں پہچان پایا اور خوش دلی سے مجھے بیٹھنے کا کہنے لگا۔ میں بھی ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی اس روز مجھ پر کیا حقیقت کھلنے والی تھی۔ میں صرف اپنے دیور کو عورتوں میں شہرت کی وجہ سے تجسس اور دلچسپی سے وہاں گئی تھی، مگر وہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ میں اپنے جس دیور کو بے ضرر اور کام سے کام رکھنے والا سمجھتی تھی، اس دن دنگ رہ گئی کہ وہ عورتوں کے ساتھ اس اکیلے گھر میں کیا کرتا تھا۔ اس حقیقت نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ بولتے ہوئے جب میرے قریب آیا اور میرا سر پکڑا، اسی پل اس کی اصلیت جان کر میرے اوزان قطع ہو گئے۔ مجھے لگا میں حرکت نہیں کر پاؤں گی، اور تب میرے دیور نے میرے ساتھ ایسی عجیب حرکت کی کہ جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اپنی شادی کے بعد شروع کے دنوں میں ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے ایک دیور کی خاندان میں اور ارد گرد کے سب لوگوں میں کافی شہرت تھی۔ سب عورتیں میرے اس دیور کو بختو کہتی تھیں۔ وہ دیور کنوارا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اکیلا رہتا تھا۔ میں نے حیرت محسوس کرتے ہوئے باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے اس بات کی وجہ پوچھی تو وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئے اور بولے، اس کا کام ایسا ہے اس لیے وہ سب سے الگ رہتا ہے۔ میں نے یوں ہی تجسس میں سوال کیا کہ آپ کا بھائی ایسا بھی کیا کام کرتا ہے کہ اسے الگ گھر میں رہنا پڑتا ہے؟ میرے شوہر میرے بار بار سوال کرنے پر ضد ہو کر بولے، ہمیں کیا پتہ وہ کیا کام کرتا ہے، اس نے اپنی مرضی سے الگ گھر لیا ہوا ہے، اس گھر کا کرایہ بھی وہ خود دیتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ جہاں رہے اور جیسے بھی رہے، سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ میں اپنے شوہر کے غصہ ہونے پر چپ ہو گئی۔ ان کا لہجہ کچھ ایسا تھا، یہ بھی سچ تھا کہ سب کی اپنی زندگی تھی اور اپنی مرضی تھی۔ میں نے اس وقت وہ بات جانے دی اور اپنے شوہر کا مزاج بہتر کرنے کے لیے بات بدل دی۔ میرے شوہر کا کچھ دیر تک مزاج اچھا ہو گیا اور وہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر کچھ دن گزرے کہ ہمارے گھر محلے کی ایک عورت کا آنا ہوا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک بولی کہ بختو کو تم لوگ گھر میں کیوں نہیں رکھتے؟ اتنا اچھا کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنا گھر ہوتے ہوئے وہ الگ کرایہ کیوں بھر رہا ہے؟ میں اس کی بات پر چونک گئی اور گڑبڑا کر بولی، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اس کا کام ایسا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے مجبوری ہے کہ وہ الگ رہتا ہے۔ میری بات پر وہ عورت کچھ عجیب سے انداز میں مسکرا کر سر ہلا گئی اور بولی کہ ہاں، کام تو ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ اس بارے میں کچھ نہیں بولی اور کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر گھر میں کام کا کہہ کر چلی گئی، مگر میرا دماغ اپنے دیور پر اٹک گیا تھا۔ مجھے اب تجسس ستا رہا تھا، آخر وہ ایسا کیا کام کرتا تھا جو سب جانتے تھے اور بتاتے نہیں تھے؟ میرا دماغ کئی طرح کی سوچوں میں الجھا رہا اور میں سچ جاننے کی کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہوتی رہی۔ میرے اس گھر میں کچھ دن مزید گزرے تو میرے محلے کی عورتوں سے کافی اچھی سلام دعا ہونے لگی۔ ارد گرد سب لوگ ہی اچھے تھے اور کچھ میں بھی دوستانہ مزاج رکھتی تھی، اسی لیے جلد سب سے گھل مل گئی۔ میں نے کچھ دوستانہ ماحول پاتے ہی ایک دو عورتوں سے بہانے سے اپنے دیور کے بارے میں پوچھا۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر سب اسے بختو کیوں کہتے تھے۔
میرے سوال پر وہ ہنسنے لگی تھی۔ ان عورتوں نے مجھے میرے دیور کی نہایت عجیب حرکات کے بارے میں بتایا۔ ان کے بتائے ہوئے قصوں کو سن کر تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، مگر مجھے ان پر یقین نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ سب کہانیاں اس پر بنائی گئی ہوں گی۔ وہ عورتوں میں مقبول تو واقعی ہی تھا، مگر اچھا بھی بہت تھا۔ میں نے اس کی بہت سی اچھائیاں بھی سنی تھیں، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ ہر عورت کی ایک ہی بات ہوتی تھی۔ میں ان کے سامنے شک نہیں کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر دل میں مجھے اب اپنے دیور کا رویہ ٹھٹکا رہا تھا، کیونکہ بظاہر وہ بڑے سخت مزاج کا تھا۔ جب کبھی ہمارے گھر آتا تو بڑے غصے سے میرے شوہر سے بات کرتا، یا شاید دونوں بھائیوں کی ہی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ مجھے بختو کی شخصیت نہ جانے کیوں بہت پر اسرار قسم کی لگتی تھی۔ کبھی مجھے یہ لگتا کہ جیسے میں سن رہی ہوں وہ ایسا نہیں ہے، سچ شاید کچھ اور ہے، اس لیے میں اس کی کھوج میں لگ گئی۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک حل سوچا اور ایک روز پلان بنا کر بہانے سے ایک بار دیور کو دینے کے لیے چلی گئی۔ میں اپنی طرف سے اچانک پہنچی تھی۔ وہاں پر پہلے سے ہی محلے کی 2-3 عورتیں موجود تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر منہ چھپاتی تیزی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ میں ان کی وہاں موجودگی اور اب مجھے دیکھ کر بوکھلاہٹ پر قدرے حیران ہوئی تھی۔ میرا دیور مجھے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ وہ مجھے ایک سائڈ پر احترام سے بٹھا کر میرے آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے چاولوں کی پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ وہ پلیٹ تھام کر میرا شکریہ ادا کرتا میرا نہایت مشکور ہونے لگا۔ میں وہاں کچھ دیر بیٹھی رہی، مگر مجھے کچھ خاص نہیں ملا اور نہ ہی کچھ ایسا جیسا عورتیں بتاتی تھیں، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر سب عورتوں کو فارغ کر چکا تھا اور اب اکیلا بیٹھا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات نے حیران کیا کہ دیور کے گھر میں ایک بیرونی کمرہ تھا جہاں سب عورتوں کے ساتھ بیٹھا وہ باتیں کر رہا تھا، لیکن ایک کمرہ اندر کی جانب بھی تھا۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو ایک عورت اس اندرونی کمرے سے بھی باہر نکلی تھی جو چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت نے میرے اندر بیٹھے کھوجی کو اکسانا شروع کیا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا، لیکن اب ان عورتوں کے جانے کے بعد میں یہ بات نہیں جان سکتی تھی۔ کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہی اور میرا دیور کھانا کھاتا رہا۔ میں خالی برتن لے کر لوٹ آئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اسی طرح مزید 2-3 مرتبہ میں کھانے میں کچھ نہ کچھ خاص بناتی اور پھر اچانک اپنے دیور کے گھر پہنچ جاتی۔ وہاں اکثر ہی عورتیں آئی رہتی تھیں، کبھی ہمارے محلے کی ہوتیں تو کبھی بالکل انجان۔ تعداد کم ہوتی تھی، بامشکل 2 یا 3، مگر اکثر ہی وہاں کوئی نہ کوئی عورت ضرور موجود ہوتی تھی۔ میرا دیور بہت تیز تھا، بڑا چوکنا ہو کر بیٹھتا تھا۔ جو ہی میں جاتی وہ مجھے سائٹ پر بٹھا دیتا اور عورتوں کو فارغ کر کے بھیج دیتا تھا۔ وہ عورتیں اب مجھے دیکھ کر ناگواری سے منہ بنانے لگی تھیں، جیسے میرا اچانک سے آ جانا ان پر گراں گزرتا ہو۔ میں مزید الجھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر سچائی کو کیسے جانوں۔ کبھی عورتیں میرے دیور کی تعریف کرتیں تو کبھی برائی کرتی تھیں۔ ایک روز اپنے گھر کی 2 گلی چھوڑ کر ایک گھر میں شادی ہوئی تو مجھے بھی بلاوا آیا۔ محلے کی ہی عورتوں کے ساتھ میں بھی شادی میں پہنچ گئی۔ وہ نہایت چھوٹا بوسیدہ سا گھر تھا۔ میں ان لوگوں سے پہلی بار مل رہی تھی، مگر پھر بھی دلہن کی ماں مجھے بہت عزت سے ملی اور ان کے گھر آنے کا بار بار شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہاں سب عورتوں کے درمیان رونق میلہ دیکھتے ہوئے مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہوئی تو میں نے ایک لڑکی سے باتھ روم کا راستہ پوچھا اور اٹھ کر اس کے صحن کے ایک کونے پر موجود باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ میں باتھ روم سے فارغ ہو کر نکلی تو بالکل اسی دیوار کے ساتھ موجود کمرے کی بوسیدہ کھڑکی سے مجھے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ کمرہ صحن میں بالکل الگ جگہ پر تھا۔ اس کی کھڑکی اور دروازہ اندر گھر کی جانب تھا اور ایک دروازہ گلی کی جانب تھا، یعنی وہ مہمان خانہ تھا۔ میرے رکنے کی وجہ میرے دیور کی آواز تھی۔
وہ بہت آہستہ آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج خالصتاً زنانہ فنکشن تھا، آج لڑکی کی مہندی کی رسم تھی، پھر میرے دیور کا اس گھر میں کیا کام تھا؟ میں نے اس بوسیدہ سی کھڑکی کے قریب ہو کر کان لگانے کی کوشش کی۔ میرا دیور دلہن کی ماں سے بات کر رہا تھا اور وہاں کسی جوان لڑکی کی آواز بھی تھی۔ میں نے تجسس سے مجبور ہو کر اس کھڑکی کے ڈیزائن میں موجود خالی لکیر سے اندر جھانکا۔ سامنے میرے دیور کے ساتھ دلہن کی ماں اور خود دلہن موجود تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے دیور اور اس مایوں بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں نظر آتے منظر کو میں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھے وہاں کوئی دیکھتا، میں تیزی سے باتھ روم کی جانب آتے کسی بچے سے ٹکرا کر لڑکھڑا گئی۔ جلدی سے سنبھل کر قدم اس کھڑکی سے دور کیا اور گمسم سی جا کر سب کے درمیان بیٹھ گئی۔ آج جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ مجھے شرمندہ کر رہا تھا۔ میں وہاں سے جلدی سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی۔ میری دماغ میں نئی نئی سوچیں امڑ رہی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے دیور کا کون سا روپ سچا ہے، وہ یہ سب کام کیوں کر رہا تھا۔ میں اس سے براہ راست سوال بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آج تک ہمارے درمیان ایک مخصوص حد اور احترام قائم تھا جس میں نہ میں اس سے زیادہ فری ہوتی تھی، نہ وہ مجھ سے کبھی بے تکلف ہوتا تھا۔ سچائی جاننے کے لیے مجھے کچھ الگ کرنا تھا جس سے وہ سمجھ بھی نہ سکے اور سچائی بھی سامنے آ جائے۔ ضروری تھا کہ جو میں نے دیکھا تھا اور جو سنی سنائی باتیں تھیں ان کے بارے میں جانوں اور پتہ لگاؤں کہ کیا حقیقت ہے۔ کچھ دن سوچ سوچ کر جب میرا دماغ تھک گیا، ایک دن میرا اپنی رشتہ دار آنٹی کے گھر جانا ہوا۔ وہاں مجھے عربی بیلٹ والا برقع نظر آیا۔ وہ برقع میری آنٹی باہر آنے جانے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ میں نے سرسری نظر برقعے پر ڈالی، مگر گھر آ کر جب میں پھر سے دیور کے بارے میں سوچنے بیٹھی تو میرے دماغ میں جھونکا سا ہوا کہ اگر آنٹی کا وہ عربی بیلٹ والا برقع پہنا جائے تو کوئی بھی مجھے پہچان ہی نہیں پائے گا۔ میں نے فوراً آنٹی کو کال ملا کر وہی عربی بیلٹ والا برقع منگوا لیا۔ برقع اگلے روز ہی آنٹی نے بھیج دیا۔ میں وہ برقع پہن کر اجنبی عورت بن کر اپنے دیور کے پاس پہنچ گئی۔ میری قسمت کہ وہاں معمول کے دن کے برعکس آج کوئی اور موجود نہیں تھا۔ دیور نے بٹھا کر مجھ سے آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے یاد آیا کہ عورتیں مجھے اکثر اس کے بارے میں بتاتی تھیں کہ وہ مسائل سنتا ہے، اور سب عورتوں کا کہنا تھا کہ وہ اندر کی باتیں بھی جان لینے میں ماہر ہے اور وہ تعویذ گنڈے کا کام بھی کرتا تھا۔ میں عورتوں سے تو یہ سب سن کر شرمندہ ہوتی تھی کہ میرا دیور یہ کیسے کاموں میں پڑا ہوا ہے، مگر آج میں نے بھی آواز بدل کر نادیدہ ساز کے ظلم و ستم کی کہانی سنا کر اس سے مدد مانگی۔ میرے دیور نے مجھے پانی کا گلاس دیا جس پر اس نے پتہ نہیں کیا پڑھ کر پھونکا تھا۔ اس نے مجھے پانی پینے کا کہا تو مجھے عجیب لگا اور میں پانی لے کر بہانے سے کمرے سے باہر نکلی اور وہ پانی ایک طرف پڑے گملے میں بہا دیا۔ واپس آ کر میں نے خالی گلاس رکھا تو اسے لگا میں پانی پی چکی ہوں۔ میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ وہ پہلے مجھ سے ساری بات جانے گا اور پھر اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ میں اس کی بات پر گڑبڑا گئی۔ میں کیسے ساری بات بتاتی جب کوئی ساس ہی نہیں تھی، نہ ہی وہ مظالم سچے تھے جو میں اسے کہہ بیٹھی تھی۔ میں ہڑبڑاتے ہوئے جھوٹ بولا کہ مجھے ٹھیک سے سب بتانے کا طریقہ نہیں آ رہا اور میں کچھ باتیں بھول بھی جاتی ہوں۔ وہ میری بات پر اطمینان سے سر ہلا گیا اور بولا، فکر نہ کریں، اصل بات میں خود جان لوں گا۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی کہ وہ کیسے میری سچائی جانے گا۔ تبھی وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور تب اس نے جو کچھ کیا وہ مجھے گنگ کر گیا۔ میں برقعے کے اندر جیسے پتھر بنی بیٹھی رہ گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنے دیور کو روکا تو وہ چونک گیا۔ میں نے اپنے برقعے کا پردہ الٹا اور اپنی شکل دیور کے سامنے ظاہر کر دی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور بولا کہ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بس جاننا چاہتی تھی کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ میں نے عورتوں سے تمہارے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سن رکھی تھیں، اسی لیے آج میں سچائی جاننے کے لیے خود یہاں آئی ہوں۔
مجھے ابھی تک حیرت تھی کیونکہ میرا دیور ہپناٹائز کرنے کا کام کرتا تھا۔ وہ ہپناٹائز کر کے عورتوں سے ان کی ساری باتیں اگلوا لیتا تھا اور پھر انہی باتوں کے بل پر ان کو اپنا مرید بنا کر جھوٹے تعویذ وغیرہ دیتا تھا۔ میں نے اپنے دیور کی سچائی جان کر اسے شرم دلائی اور برا بھلا کہا کہ وہ مجبور عورتوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر پیسے بٹورتا ہے۔ وہ میری لعن طعن پر شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ آہستگی سے بولنا شروع ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے بھی کتنا عرصہ نوکری کی تلاش میں رہا مگر رشوت کے بغیر جاب نہیں ملتی تھی۔ اپنا کاروبار کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا اور جاب ڈھونڈنے کے لیے دوسرے شہر میں۔ وہ ایک جگہ رکا، وہاں کوئی بندہ یہی کام کرتا تھا، وہ بہت پیسہ کما رہا تھا۔ میرا دیور بھی اس سے وہی کام سیکھ کر آ گیا۔ پھر اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ وہ اپنی محنت سے کما رہا ہے جس میں سے ایک بڑا حصہ غریبوں کی مدد کے لیے بھی نکالتا ہے۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب وہ غریب عورت کی بیٹی کی شادی پر گیا تھا۔ تب وہ اس کمرے میں اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ڈھیر سارے پیسے نکال کر اس عورت کو دیے۔ میرے پوچھنے پر وہ بولا کہ وہ عورت اس کی منہ بولی ماں بنی ہوئی ہے، اس نے اس لیے اس کی مدد کی تھی۔ میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرا دیور آخر اچھا انسان تھا یا پھر برا انسان تھا۔ وہ جھوٹے تعویذ اور عمل سے عورتوں کو لوٹ رہا تھا مگر دوسری طرف دل کھول کر غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا کیونکہ میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ البتہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے اور برائی کو ترک کر دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔